نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. کسی شاعر علامہ اقبال نے کہا ہے تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اوقات، یہ تو چاہتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کی. صدر محترم مولانا عرفان دولت خان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، محترم بیٹی اطہر حسین اشرفی، مولانا امتیاز اقبال صاحب، اور خاص طور پر آج کا یہ پروگرام جس کو عنوان دیا گیا ہے کہیں ہم بھول نہ جائیں، اس میں تشریف فرما میرے نوجوان دوستوں. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر کہ آج اس مجلس میں صرف نوجوان، صرف نوجوان، اور یہی ہمارا مستقبل. کل آپ کا ہے، جو ادھیڑ ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، ان کا زمانہ لگ گیا. اب اگر قوم کو امیدیں ہیں تو آپ لوگوں سے امیدیں، کیونکہ کل کا دن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہوگا. اور اس پروگرام کے ذریعے سے جو پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچانے میں، قوم تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہیں. اور انڈیا امام کونسل کے تمام ذمہ داران اور اراکین کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے آنے والے 6 دسمبر سے پہلے یہ پروگرام رکھ کر کے جو پیغام قوم کے نوجوانوں کو اور قوم کو دینے کی کوشش کی ہے اس میں وہ کامیاب. مولانا امتیاز اقبال صاحب کی، مستقیم بگنیٹی صاحب کی بات آپ نے سنی، میں نے ان دونوں کی بات میں نے سنی ہے. مولانا شفیق فلاحی صاحب کی گفتگو ہوئی، اطہر حسین اشرفی صاحب کی میں بات نہیں سن سکا، لیکن مولانا امتیاز اقبال اور مستقیم بگنیٹی صاحب نے جو پیغام دیا ہے اور جس پس منظر اور بیک گراؤنڈ کے حوالے کے ساتھ دیا وہ قابل غور ہے. مسئلہ ایک مسجد کی شہادت کا نہیں، بابری مسجد ایودھیا میں ضلع فیض آباد میں بنائی گئی تھی، اور بابر کے زمانے میں وہ مسجد بنائی گئی تھی. ان کے کسی جنرل نے، کسی فوجی قائد نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی. ظاہر بات ہے اگر بابری مسجد کو انگریزوں نے ہندوستان میں لڑاؤ اور حکومت کرو، بانٹو اور حکومت کرو کے پروگرام کے تحت ہوا نہ دی ہوتی تو آج ہم اور آپ بابری مسجد کے نام سے واقف نہیں ہوتے. بابری مسجد جیسی بہت ساری مسجدیں مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی، وہ کہاں ہے، اس کا نام کیا ہے، نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. لیکن ایک بابری مسجد کو عنوان انگریزوں نے بنایا تھا ہندوستان پر لڑاؤ اور حکومت کرنے کے، ورنہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ رام کی جائے پیدائش کہاں ہے. مولانا امتیاز اقبال صاحب نے یہی بات کہی اور بہت بنیادی بات کہی کہ جس قوم کو اپنے قائد یا جس قوم کو اپنے کسی بڑی شخصیت کی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو وہ جائے پیدائش کیسے بتا سکتے ہیں؟ کہ جب تاریخ پیدائش ہی معلوم نہیں ہے تو وہ کہاں پیدا ہوئے تھے یہ کیسے؟
کہا جا سکتا ہے. ایک بہت منظم سازش تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رچی گئی، جس کی ابتدا انگریزوں نے کی تھی. ان کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس ملک میں فرقہ پرستی کرنے والے لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، انہوں نے بابری مسجد کو جس انداز میں ہوا دے کر کے اٹھایا اور پھر اس کو شہید کیا، اور پھر دستور کہو یا دستور کو پامال کر کے سپریم کورٹ کا فیصلہ لے کر کے جس طرح مسجد کی جگہ اور مسجد سے وابستہ متعلق جگہ یہ اٹھا کر کے غیر مسلموں کو مندر بنانے کے لیے دے دی گئی، غیر مسلم بھائیوں کے بھائی جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ کہ یہ فیصلہ ہی بالکل غلط ہے. یہ فیصلہ ہی بالکل غلط ہے. جو لوگ قانون سمجھتے ہیں، دستور سمجھتے ہیں، وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جو تمہید ہے، اس تمہید کو اگر انہوں نے سنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے. سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ جس جگہ بابری مسجد تھی اس سے پہلے وہاں پر کوئی تعمیر نہیں تھی. جیسے یہ کہتے ہیں کہ رام مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی. سپریم کورٹ نے اس بات کو بالکل صاف کیا ہے کہ جس جگہ بابری مسجد تھی اس جگہ بابری مسجد سے پہلے کوئی تعمیر نہیں تھی. اب ظاہر بات ہے کہ جب وہاں مندر نہیں تھا تو پھر تم یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی. سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ 1949 میں عشاء کی نماز تک اس مسجد میں باقاعدہ 5 وقتہ نماز ہوتی رہی، اور عشاء کی نماز کے بعد وہاں مورتی لا کر کے رکھی گئی جو غیر قانونی ہے. سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا ہے. سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا وہ لوگ گنہگار اور دوشی ہیں. یہ غیر قانونی حرکت تھی. ان جیسی بہت ساری چیزیں اس فیصلے کی تمہید میں موجود ہیں. اب ظاہر بات ہے ہم قانون تو نہیں جانتے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں رام مندر نہیں تھا اور کسی تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکی کہ یہاں رام جی پیدا ہوئے تھے، اور اس بات کو مانا جا رہا ہے کہ پہلے دن سے جو عمارت تھی یہاں پر وہ مسجد تھی اور باقاعدہ 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھی جا رہی تھی. یہ مانا گیا کہ مورتی لا کر کے رکھی گئی. جب سب کچھ اس طرح ہے تو پھر مندر بنانے کے لیے یہ جگہ کیسے دی جا سکتی؟ یہ انصاف کا قتل ہے. دستور کی دھجیاں اڑائی گئی. ہم ہی نہیں، اس ملک میں بسنے والے تمام انصاف پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو. پوری دنیا میں ہندوستان کا سر نیچے ہو گیا شرموں کی وجہ سے اور ذلت کی وجہ سے کہ ہندوستان کی عدلیہ اور سپریم کورٹ اگر اس طرح کا فیصلہ کرتی ہے کہ کسی کی آستھا کو دیکھ کر کے، کسی کے عقیدے اور کسی کے جذبات کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو بالکل کہتے ہیں نا اندھا باٹے ریوڑی. اندھا باٹے ریوڑی کیسے بانٹتا ہے کبھی میں آپ کو بتاؤں گا، آج موقع نہیں. یہ فیصلہ بالکل اندھا فیصلہ ہے. ہمیں عقیدہ پر پورا بھروسہ تھا. جس دن عشاء کی نماز کے بعد مورتی لا کر کے رکھی گئی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء ہند کے صدر رہے، انہوں نے نہرو نے ان سے پوچھا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا تھا سیدھا سادہ کام ہے،
مورتی لا کر کے رکھی گئی ہے، مورتی باہر نکال دی جائے، جس طرح پنج وقتہ نماز ہوتی تھی اسی طرح نماز ہوتی رہے، مسئلہ حل ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے ایک پلان تھا، ایک پروگرام تھا، اور اسی پلان اور پروگرام کے ساتھ مورتی لا کر کے رکھی گئی تھی، تو مورتی باہر کیسے نکالی جائے؟ نہرو اگر چاہتے تو یہ جھگڑا اسی دن اسی رات میں ختم ہو جاتا، لیکن نہرو نے نہیں چاہا، وہ بھی پروگرام کا ایک حصہ تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اتنی لمبی قانونی لڑائی کسی مدے پر نہیں لڑی گئی جتنی لمبی لڑائی بابری مسجد کے مدے پر لڑی گئی۔ جمعیت علماء پہلے دن سے اس مقدمے میں فریق کی حیثیت سے رہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام 1963 میں ہوا اور یہ مسئلہ 1949 سے چل رہا ہے، اور میں جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں۔ بابری مسجد کو لے کر کے جس طرح کی تیاریاں مقدمہ لڑنے کے لیے کی جاتی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میٹنگوں میں شریک رہا ہوں، کاغذات میں نے دیکھے ہیں، کاغذات کی ترجمانی کہ پرانی جو تحریریں تھیں اسے انگلش میں ٹرانسلیشن کر کر کے کورٹ میں اسے پیش کیا گیا۔ جمعیت علماء نے بہت لمبی لڑائی لڑی اور ہم نے ہمیشہ اس بات کو مانا ہے کہ جو عدلیہ کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ ہمیں اعتماد اور بھروسہ تھا، ہمارے پاس شواہد، ثبوت، دلائل اور بینات سب کچھ موجود تھے۔ 1% بھی ہمیں شکوک و شبہات کے درجے میں نہیں لگتا تھا کہ یہ فیصلہ کسی دوسرے فریق کے حق میں جائے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جب ایک پروگرام تھا اور وہ پروگرام یہ تھا کہ اس مسجد کو شہید کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا ریئیکشن مسلمانوں کی طرف سے ملتا ہے۔ ہمیں مایوس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، ہر ممکن کوشش کی گئی کہ مسلمان مایوس ہو جائے، ہمت چھوڑ دے، اب اس میں سر اٹھانے کی سکت نہ رہے، مقابلہ کرنے کی طاقت تو جانے دو، مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہ۔ ایسا بے کس تو پا کر کے، بے بس اور بے کس کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کو رکھا جائے کہ بس وہ ہمیشہ سر جھکا کر کے زندگی گزارے، کبھی اپنے حقوق کے لیے نہ آواز اٹھائے اور اپنے حق کے لیے کبھی لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ لیکن انہیں پتہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دی گئی تھی، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث بها نفسه مات على شعبۃ من نفاق، کہ جس شخص کا اس حالت میں انتقال ہو کہ اس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، شعائر اسلامی کی حفاظت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی تابع داری کے لیے جدوجہد اور کوشش نہیں کی، اور اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار نہیں کیا، اگر اس حالت میں وہ مرا ہے تو وہ ایمان نہیں، نفاق کے ایک شعبے پر اس کا انتقال ہوا۔ یہ ہمارے پیغمبر کی بات، ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے وہ مایوس ہوتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، بڑے سے بڑے انقلابات آئے، کچھ تھا اب کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں تھا اب سب کچھ ہے، یہ آپ کو دکھے گا۔ اور بہت مشہور جملہ ہے، مثل کے طور پر بولا جاتا ہے، اور یہ مثالیں جو بنتی ہیں اور مثل کے جو فقرے وجود میں آتے ہیں، صدیوں کے تجربے کے بعد، مشاہدے کے بعد وجود میں آتے ہیں۔ وہ ایک جملہ آپ یاد رکھیے، لے کر کے جائیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔
تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. سدا کا عروج اللہ کے لیے. آج اگر اکثریت کے زون میں یا سپریم کورٹ میں جج کی کرسی پر بیٹھنے والے ہمارے پروردہ ہیں اور ہمارے تابع دار ہیں، ان کے ذریعے سے فیصلہ لے کر کے اس وہم و گمان میں مت رہنا کہ ہمیشہ یہی حالات رہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی. ایک زمانہ تھا مٹی کے برتن میں پکایا جاتا تھا اور مٹی کے برتن میں کھایا جاتا تھا. پھر وہ زمانہ لگ گیا اور برسوں اس کے اوپر گزر گئے. اب پھر لوٹ کر کے مٹی کے برتن پر دنیا آئے. آپ اگر سفر کرتے ہوں گے ہائی وے پر آپ دیکھو گے مٹی کی ہڈیاں بیچی جا رہی ہے، تھرماس بیچے جا رہے ہیں، رکابی اور پیالیاں بیچی جا رہی ہیں، گلاس بیچے جا رہے ہیں. اور آج دنیا اسے شوق سے خرید کر کے اس کو استعمال کر رہی ہے. بھائی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی. آج تمہارا اقتدار ہے، تم جو چاہ رہے ہو کر رہے ہو، کل بھی تمہارا اقتدار رہے گا ایسا نہیں ہے. نہ تم رہو گے، نہ تمہاری سرکار رہے گی، نہ تمہاری پلاننگ رہے گی، نہ تمہارا پروگرام رہے گا. اقتدار کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. جج کی کرسی پر کوئی اور بیٹھا ہوگا. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ بات لکھ کر کے رکھنا. ایک گنہگار آنکھوں نے مسجد کی شہادت دیکھی ہے. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم کی طرف سے کہ ہم اسی جگہ پر مسجد بنا کر کے دیں. جب مسجد میں مورتی رکھی گئی تو کس کی حکومت تھی؟ تالا لگا تو کس کی حکومت تھی؟ تالا کھلوایا گیا تو کس کی حکومت تھی؟ شیلا نیاز کیا گیا تو کس کی حکومت تھی؟ مسجد کو شہید کیا گیا تو کس کی حکومت تھی؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو. اب یہ چیز تو ہمیں دکھتی ہے کہ وہ سارا پروگرام جو کسی سیاسی پارٹی نے تیاری کے ساتھ رکھا تھا، انہی سارے پروگراموں کو آج کی موجودہ حکومت آگے بڑھا رہی ہے اور خوب عمل اسے لا رہی ہے. یہ سب ایک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمام اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس طرح اکٹھا ہوگی جیسے کھانے کے لیے ایک تھال پر یا دسترخوان پر لوگ بیٹھتے اور جمع ہوتے. ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے. جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے. کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جو لوگ مسلمانوں کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے، وہ لوگ بھی بابری مسجد کے رام مندر کی تعمیر کے لیے کریڈٹ دینے کی بات کر رہے تھے. اور سچائی بھی یہی ہے. سچائی بھی یہی ہے کہ اس پورے ڈرامے میں اور اس پورے حادثے کے اندر کون کہاں پر ہے، آپ اگر تاریخ دیکھو گے تو آپ کو نظر آئے گا. مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے. اپنے نوجوان بچوں سے، دوستوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پیغام یہاں سے لے کر کے جائیں کہ ان گنہگار آنکھوں نے مسجد کی شہادت دیکھی ہے. اللہ اس کی تعمیر بھی دکھا دے، اور نہیں تو آنے والی نسلوں کو یہ تعمیر اللہ پاک دکھائیں گے. اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری. ہم نہیں کر سکے، ہم نہیں کروا سکے. ہمیں اپنے اس قصور کا اعتراف ہے، لیکن ہم یہ پیغام آپ کو دے کر کے جا رہے ہیں کہ بابری مسجد ہم تعمیر نہیں کروا سکے. یہ ہم پر قرض ہے. یہ قرض ہماری اولاد اتارے، یہ قرض آنے والی نسلیں چکائیں. ہم اسے بھول نہیں سکتے. یہ تو بہت منظم بنانی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو مایوس کر دیا جائے، بے دست پا کر دیا جائے.
لیکن اللہ پاک کا ارشاد ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا کہ یہ اسلام دشمن لوگ، اللہ اس کے رسول کے دشمن لوگ مکاری کرتے ہیں، چال چلتے ہیں۔ اللہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تدبیر بہت کامیاب ہوتی ہے۔ ایک مسجد کا مسئلہ ہے، اگر ہم ایسا سمجھتے ہوں تو یہ غلط ہے، بلکہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے۔ ہم سے ہمارا دین، ہماری شریعت، ہم سے ہمارے جذبات، اسلام سے ہماری عقیدت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں، اور اس کے لیے ہمیں اللہ کے گھر سے تعلق قائم کرنا ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور مجھے آپ کی طرف سے جواب چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ بولو۔ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں باجماعت نماز ادا کی جائے، اور میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ ہم میں اتحاد، اجتماعیت اور اتفاق رہے۔ آپ اگر عبادات کو دیکھو گے تو اللہ نے حج فرض کیا کہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو، ساتھ میں ایک مرتبہ عیدین کے موقع پر پورے شہر کے مسلمانوں کو ایک میدان میں جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم عید اور بقرعید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، روزانہ ہم اکٹھا ہوں اور مسجد میں امام کی ابتدا اور اتباع میں نماز ادا کرنے کا جماعت، یہ ایک پیغام ہے کہ ہم ایک شخص کی آواز پر اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو سب میں کھڑا ہونے کے بعد امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے اللہ اکبر کہا ہوگا؟ کوئی ہے ہم میں ایسا کہ جو امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرا ہو؟ نہیں۔ ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے، ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم امام کے تابع ہیں، اس کی امام نماز شروع کرنے پر ہم نماز شروع کرتے ہیں، اس کے نماز ختم کرنے پر ہم نماز ختم کرتے ہیں، اس کی ایک آواز پر قیام، ایک آواز پر رکوع، ایک آواز پر قوما، ایک آواز پر سجدہ، ایک آواز پر جلسہ، ایک آواز پر قاعدہ، ہم سب امام کی آواز پر کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا پیغام ہے، اور اس عبادت کو دیکھ کر کے اللہ پاک ہم میں کیا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن غیروں کو یہ معلوم ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے حوصلہ شکنی کے لیے سب سے پہلے مسجد پر حملہ کیا، ایک مسجد شہید کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں میں جان کتنی۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ مسلمانوں میں اصل طاقت ایمان کی ہے، اور جب تک ایمان ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی جھکے گا نہیں، کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان بھی کیسا کہ کامل اور مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم کو مسجد تک نہیں لے جاتا، ہم مؤذن کی آواز سنتے ہیں جو کہتا ہے اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ کہتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا کمزور ایمان ہمارا ہے کہ آج ہمارا ایمان ہم کو مسجد تک نہیں لے جا سکتا۔ میں آپ سے پوچھوں گا جنت میں کیسے لے جائے؟ آج ہم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ پچھلے سال
بابری مسجد کے 6 دسمبر کی تاریخ سے پہلے رات میں ہم نے دیکھا در و دیوار پر کسی تنظیم اور ادارے کے لوگوں نے لکھا تھا کہ بابری مسجد کے لیے اذان دے دی، اب نماز کے لیے بھی آتا۔ اذان ہم دے دیتے لیکن نماز کے لیے ہم مسجد میں نہیں جاتے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ ایک مسجد کے جانے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہزاروں مسجدیں بنی ہیں ہندوستان میں، ہزاروں مسجدیں، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک مسجد کی شہادت کے بعد عام مسلمانوں میں مسجد سے جو دلچسپی اور تعلق پیدا ہوا اور مسجدوں کی آبادی کی جو فکر ہوئی، وہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ خدا شر برزن کہ خیر ما ترا بشر، کہ شر وجود میں آتا ہے لیکن اس میں بہت ساری خیر اور حکمتیں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مسلمانوں میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد جو خوشگوار تبدیلی اور انقلاب آیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ پروگرام کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں، یہ اسی کی یاد دہانی ہے کہ کل 6 دسمبر ہے، بابری مسجد شہید کی گئی تھی، جن کے اجالے میں پوری دنیا میں ظلم و ناانصافی اور بربریت کا جو ننگا ناچ دیکھا، وہ ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان پر ایک کلنک، ایک داغ ہے اور ایک دھبا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے اسے اور گہرا کر دیا، اور گہرا کر دیا۔ بابری مسجد شہید ہوئی، رام مندر بھی بنے، لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ بات یاد رکھنا، سدا کا عروج صرف اللہ کے لیے، ہم نہیں تو ہماری نسلیں انشاءاللہ بابری مسجد تعمیر کریں گے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، مایوس نہیں ہیں، لیکن اس پیغام کو، اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کا یہ گھر روزانہ دعا بھی دیتا ہے، بد دعا بھی دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسجد روزانہ دعا دیتی ہے کہ اللہ جس نے مجھے آباد رکھا تو اس سے شاد اور آباد رکھنا، اور مسجد بد دعا دیتی ہے جس نے مجھے ویران رکھا تو اسے تباہ و برباد کر دے۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد کے لیے ہمیں اپنا ایمان مکمل کرنا ہوگا، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، ہمیں بندوقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اپنی آنے والی نسلوں میں اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع اور پیروی عام کرنی ہوگی۔ ہم سچے پکے مسلمان ہوں گے، اللہ ہم سے مسجد کی تعمیر کا کام دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اس بات پر جمے نہیں رہو گے، پیٹ پھیر کر کے اگر ہٹ جاؤ گے، اللہ دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ کی منشا اور چاہت کے مطابق کام کرے گی، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم میں سورہ محمد کی آخری آیت ہے۔ اللہ ہم سے کام لے گا تب جب ہم اپنے ایمان اور عقیدے میں مضبوط ہوں گے، جب ہم اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی شریعت کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے، اللہ ہم سے کام لے گا۔ اور اگر ہم نے روگردانی کی تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ اقبال نے کہا تھا نا، ہے عیاں ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک تاریخ ہے بہت لمبی جو ایک شعر کا نام ہے اقبال نے، اپنے گھر کے لیے، اپنے دین و شریعت کی بقا کے لیے اللہ نے ان لوگوں سے کام لیا
جو اسلام کو مٹانے کا پروگرام لے کر کے نکلے، ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم تو یہ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں تاریخ ہم کو دکھا دے گی کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو بابری مسجد کی تعمیر کریں۔ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اور اس پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح کا پروگرام ضروری ہے۔ میں اور انڈیا امام کونسل کے صدر اراکین ذمہ داران اس سے وابستہ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ آج آپ نے جو یہ پروگرام رکھا اور مان دیا کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں۔ بابری مسجد کی یاد باقی رہنی چاہیے، بابری مسجد اور بابری مسجد سے وابستہ سازشیں، بابری مسجد سے جڑی ہوئی عدالتوں کے فیصلے، یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ ہم اپنی نسلوں کو بتائیں، آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پھر خوشگوار انقلاب آئے گا، اور ہم نہیں تو ہماری نسلیں انشاءاللہ بابری مسجد کی تعمیر کو دیکھیں گی۔ الحمدللہ۔